نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 23 سورہ یاسین آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل اور انسان پر ہونے والی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں ایک نعمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ پانی کے اوپر کشتیوں کو چلاتے ہیں جن کے اوپر سوار ہو کر دور دراز کا سفر کیا جاتا ہے، کاروبار کیا جاتا ہے۔ اللہ اگر چاہیں تو اس کشتی کو وہیں پر غرق کر دیں، اور ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عبرت کے طور پر ایسے واقعات لوگوں کے سامنے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو نصیحت آ جائے کہ اللہ یوں کرنے پر بھی قادر ہیں۔ ایک وہ کشتی ہے جو پانی کے اوپر تیر رہی ہے، خواہ وہ چھوٹی کشتی ہو، خواہ بڑے سے بڑا بحری جہاز ہو، سب کے سب اسی زمرے میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد آج کے زمانے میں ہوائی جہاز ہوا کے اوپر چلتا ہے، وہ کشتیاں اور بحری جہاز پانی کے اوپر تیرتے ہیں، ہوائی جہاز ہوا کے اوپر تیر رہا ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا وہی حکم ہے، اگر اللہ چاہیں تو اس کو وہیں غرق کر دیں، ختم کر دیں، اور ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ اب آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ مشرکین کو اور کافروں کو اور گناہگاروں کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، جب کہا جاتا ہے ان کو اتقوا، بچو، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، اس سے جو تمہارے سامنے آتا ہے، وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تم پیچھے چھوڑتے ہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب کس چیز سے بچنے کا حکم ہے؟ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہاں پر دو عذابوں کا ذکر ہے۔ ایک عذاب دنیا کا کہ کافر کو اللہ دنیا میں پکڑتے ہیں، جس کی تفصیل پچھلی آیات میں گزر چکی، وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم غرق کر دیں، ان کو ڈبو دیں پانی میں۔ یہ ہے مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے سامنے عذاب آ سکتا ہے، اس سے بچو۔ اور وَمَا خَلْفَكُمْ سے مراد آخرت کی پکڑ ہے، آخرت کا عذاب ہے۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد انسان کے اپنے اعمال ہیں، اور جو پیچھے آثار ہیں وہ ما خلفکم کے تحت آتے ہیں، کہ جو انسان اعمال کر کے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی پھر آثار اس کو پہنچتے رہتے ہیں۔ اگر نیک بندہ ہے تو اچھے اعمال اس کو پہنچتے ہیں، اور برا ہے تو برے اعمال اس کو پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب سے بچو، دنیا میں جو تمہارے سامنے آنے والا ہے اس سے بھی بچ کر رہو، جو آخرت میں آنے والا ہے اس سے بھی بچ کر رہو، کوئی اثر نہیں اس کا۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی حکم، آیتن کا معنی یہاں پر کریں گے حکم، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی حکم، من آیات ربہم، ان کے رب کے حکموں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ یعنی صرف یہ ایک موقع نہیں ہے، اللہ تو نصیحت فرما رہے ہیں اور بار بار انسان کو بتا رہے ہیں،
اے انسان بچ جا اس عذاب سے جو تیرے سامنے آنے والا ہے، موت کے وقت تجھے پکڑنے والا عذاب، اور پھر آخرت میں تجھے پکڑنے والا عذاب، پھر قبر کے اندھیروں میں تجھے پکڑنے والا عذاب۔ اے انسان بچ جا اس عذاب سے۔ انسان کو کسی چیز کی کوئی نصیحت کار فرما نہیں ہوتی، اور پھر انسان ایسا سنگ دل اور پتھر دل بن جاتا ہے کہ اس کے اوپر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں رہتا، وہ اللہ کے ہر حکموں سے اعراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بات تو کافروں کی ہو رہی ہے، لیکن آج کا مسلمان بھی اپنے آپ کو غور و فکر کر کے دیکھے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کے ایک حکم سے منہ موڑتا ہے، اور بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی، اور پھر سوچو ذرا، پھر ایک وہ وقت آتا ہے جب انسان دوسرا حکم بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر تیسرا حکم بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان نیک اعمال کرتا ہے، نیکی بھی مقناطیسی کشش رکھتی ہے۔ انسان نیک اعمال کرتا ہے تو نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ نیک اعمال دوسرے اعمال کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اگر انسان گناہ کر کے اپنے دل کو سیاہ کر لیتا ہے، اپنے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگوا لیتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتا، اور وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہی کے اندر ڈوب جاتا ہے، تو پھر ایسے انسان کو گناہ کھینچتے ہیں اور اس کو گناہ اور زیادہ کروائے جاتے ہیں۔ اور پھر جب گناہ کے اوپر گناہ کرے گا تو اللہ کا ایک حکم توڑا، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ اب بات تو کافروں کی ذکر کی جا رہی، لیکن ایک مسلمان بھی تو سوچ کے دیکھے کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، نہیں آتا ان کے پاس کوئی حکم اس کے رب کے حکموں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر یہ اس سے اعراض کرنے والا ہے، اللہ کے ہر حکم سے اعراض کرنے والا، منہ پھیرنے والا ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، یہی وہ وقت آ چکا ہے کہ مسلمان اللہ کے حکموں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اب دوسرا مکالمہ، مسلمان اور کافر کا دوسرا مکالمہ، مکہ مکرمہ ہے، مشرکین مکہ ہیں، اور دوسری طرف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ جماعت ہے۔ مکالمہ کیا چل رہا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کافروں کو، أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، خرچ کرو اس چیز سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ کافر کو کہا جا رہا ہے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس سے خرچ کرو۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر کے لیے خرچ کرنے کا کیسے حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ کافر کے لیے آخرت کے اعتبار سے تو خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے، ایک اخلاقی طور پر، ایک معاشرتی طور پر، اور ایک محلے داری کے طور پر، ایک شہری بندی کے طور پر انسان کے لیے لازم ہے کہ دوسرے کے اوپر خرچ کرے۔ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، خرچ کرو اس چیز سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، تو کافر کیا جواب دیتے ہیں؟ سنیے ذرا۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہنے لگے وہ کافر، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم کھلائیں ان کو کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ان کو کھلا دیتا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو خود ان کو کھلاتے، آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں؟ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی تقسیم دو طرح سے ہے۔ انسان کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ڈائریکٹ رزق دیتے ہیں، بلا واسطہ سب کو رزق پہنچتا ہے۔ کوئی مخلوق اپنا رزق جمع کر کے ڈھیروں کے ڈھیر، تھوڑے وقت کے لیے چونٹی کے بارے میں یا دوسری چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رزق جمع کرتے ہیں، لیکن انسان کی طرح ذخیرہ کرنا یہ صرف انسان کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اور سب کو اللہ تعالیٰ بلا واسطہ رزق عطا فرماتے ہیں، کوئی دوسری کے محتاج نہیں ہوتے۔ ایک انسان ہے، یہاں پر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ رزق عطا فرماتے ہیں، بلا واسطہ ان کو رزق ملتا ہے، اور ایک وہ ہیں جو غریب بنا دیے اللہ نے اور ان کو واسطے کے ساتھ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ اب اللہ کی تقسیم یہ ہے، اللہ نے کسی کو ڈائریکٹ رزق دے دیا، کسی کو واسطہ بنا دیا۔
اب امیر آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو 5,000 روپیہ میرے پاس آیا ہے، جو 5 لاکھ آیا ہے، 5 کروڑ آیا، 5 ارب آیا، اس کا میں ہی مالک ہوں، اس کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اس کی بے وقوفی ہے اور یہ اس کی نادانی ہے۔ اس کے محلے کے اندر، اس کے ارد گرد، اس کے عزیز و اقارب کے اندر جتنے بھی غرباء فقراء، اللہ نے ان کا رزق بھی اس کے پاس پہنچا دیا اور اس کو حکم دے دیا خرچ کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ 2 قسم کی تقسیم کیوں رکھی، امیر اور غریب؟ اس وجہ سے کہ انسانیت کے اندر نظام چلانا تھا۔ اگر اللہ سب کو امیر بنا دیتے، کوئی غریب باقی نہ رہتا، تو کائنات کا نظام سب کا سب ٹھپ ہو جاتا اور کوئی بھی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتا۔ مجھے کیا ضرورت ہے، میرے پاس پیسہ ہے۔ اور اگر اللہ سب کو غریب بنا دیتے تو کوئی دوسرے کی مدد کیسے کرتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے امیر بھی بنایا، غریب بھی بنایا، اور دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا۔ امیر یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس پیسہ ہے، وہ جب تک غریب کی ضرورت اس کو ہے، دنیا کے اندر جب تک زندہ ہے، غریب کی ضرورت اس کو رہے گی۔ کبھی مزدوری کے طور پر ضرورت پڑے گی، کبھی کسی طریقے سے ضرورت پڑے گی، یہاں تک کہ اس نے اگر کھانا کھانا ہے تو سبزی لینے کے لیے بھی ایک مزدور کی ضرورت پڑے گی۔ وہ جا کر سبزی خریدے گا تو پھر جا کر لا کر پکائے گا نا۔ اگر مزدور نہیں ہوگا، غریب نہیں ہوگا، سبزی کون بیچے گا؟ وہ سب کہیں گے ہم تو کوٹھیوں میں رہیں گے بھائی، بنگلوں میں رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے امیر بھی بنایا، غریب بھی بنایا، لیکن آگے کیا کیا کہ غریب کا رزق امیر کے پاس رکھوا دیا۔ یہاں پر اللہ والے بہت پیاری بات فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر کے پاس جو رزق رکھوایا ہے، اللہ اس کو تنخواہ دیتے ہیں۔ کیسے تنخواہ ملتی ہے ابھی اس کو؟ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تیرے پاس جو رزق ہے تو نے اس سے زکوٰۃ نکالنی ہے، تو نے اس سے صدقہ خیرات نکالنے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو دے دیا 100 روپیہ اور اس کو کہا کہ 2.5 روپے تو نے غریب کو دینے ہیں، مستحق کو تلاش کر کے اس تک پہنچانے ہیں، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ اور اس کو اس کے اوپر تنخواہ کتنی مل رہی ہے؟ 97.5 روپے۔ 2.5 روپے دینے ہیں، 97.5 روپے تنخواہ پر یہ بندہ اللہ کا ملازم ہے۔ اب اگر یہ بندہ اپنی اس ڈیوٹی کو پوری کرتا ہے اور یہ زکوٰۃ نکالتا ہے اور نکال کر تلاش کر کے مستحقین تک پہنچاتا ہے، تو یہ ڈیوٹی پوری دے رہا ہے، اس کی ملازمت پکی رہے گی، بلکہ اس کو ملازمت کے اندر ترقیاں ملیں گی، کبھی سالانہ ترقی، کبھی سال کے اندر 2 مرتبہ ترقی، کبھی کس طریقے سے اللہ اس کے رزق کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور اگر یہ بندہ سنگ دل ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے نہیں، جہاں 97.5 روپے بھی میرے اور یہ 2.5 روپے بھی میرے، وہ 100 کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کبھی یہ کرتے ہیں کہ انسان کی عبرت کے لیے دکھاتے ہیں کہ اللہ ڈیوٹیاں چینج کر دیتے ہیں، اس سے رزق چھین کر کسی اور کو رزق کا مالک اور وارث بنا دیتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے معاشرے کے اندر، سبھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے اب چلتے ہیں مکہ مکرمہ کے مشرکین کیا جواب دے رہے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جب کہا جاتا ہے ان کو کہ خرچ کرو، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، ان چیزوں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہنے لگے کافر لوگ، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم کھلائیں ان کو، اگر چاہتا اللہ، أَطْعَمَهُ، ان کو خود کھلا دیتا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ جب اللہ نے ان کو نہیں کھلایا ہم کیوں کھلائیں، جب اللہ ان کے لیے رازق نہیں بنا ہم کیوں بن جائیں۔ یہ شیطان نے بہت بڑا دھوکہ دیا انسان کو۔ حالانکہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو امیر بنایا اس کا بھی امتحان ہے، کسی کو غریب بنایا اس کا بھی امتحان ہے۔ امیر بنا کر بھی آزمائش میں رکھا، غریب بنا کر بھی آزمائش میں رکھا۔ امیر بنا کر آزمائش کیسی؟ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، میرا حکم مانتا ہے یا نہیں مانتا۔
اور غریب بنا کر آزمائش کیسی؟ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ شور و غل کرتا ہے؟ لوگوں کے سامنے میرا تذکرہ کیسا کرتا ہے؟ یہ آزمائش ہے غریب بندے کا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ قول مشرکین مکہ کا ہے کہ وہ ایمان والوں کو کہتے نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں ہو، تمہیں پتہ نہیں جب اللہ نے ان کو نہیں دیا ہم ان کو کیوں دیں، جب اللہ نے ان کو بھوکا رکھا ہم کیوں دیں، اللہ نے ان کو پیاسا رکھا ہم کیوں دیں، اللہ نے ان کو لباس نہیں دیا ہم کیوں دیں۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی میں ہو، تم کیوں دے رہے ہو ان کو؟ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محتاجوں پر خرچ کرتے تھے، غریبوں پر خرچ کرتے تھے، مشرکین مکہ ان کو کہتے تھے اپنا مال بچاؤ بھائی، کیوں غریبوں کے اوپر خرچ کرتے ہو، کیا ضرورت پڑ گئی، جب اللہ نے ان کو نہیں دیا ہم کیوں دیں۔ دوسری تفسیر، اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں، مشرکین مکہ کو جن کو شیطان نے دھوکے کے اندر ڈال دیا کہ بھئی اللہ نے غریب رکھا میں کیوں دوں اس کو۔ فرمایا ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں ہو۔ اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ غریب رکھا اللہ نے اس کو اور پھر تجھے دیا اور تجھے کہا کہ اس کو پہنچاؤ اور تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نہیں دیا تو میں کیوں دوں۔ اس سے بڑھ کر اور گمراہی کیا ہو سکتی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ اس وعدے سے مراد قیامت کا دن ہے، جب ان کو سمجھایا جاتا، بات سمجھ نہ آتی، پھر ان کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا جاتا کہ دیکھو ایک وقت آنے والا ہے، اللہ کی پکڑ آئے گی اور اللہ تعالیٰ قیامت کا دن قائم فرمائیں گے اور اس وقت تمہیں پوچھا جائے گا، تمہیں پکڑا جائے گا۔ تو کہتے کب آئے گا قیامت کا دن، کب پورا ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ایک چیخ کی، ایک چنگاڑ کی، تأخذہم، وہ پکڑے گی ان کو، وہم یخصمون، اور اس حالت میں کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ اس میں تذکرہ ہے نفخہ اولیٰ کا، جب قیامت کے قریب، پچھلے سبق میں گزر چکی یہ بات کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو کر آ جائے گا۔ پھر وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمائیں گے اور وہ سور کے اندر پھونک ماریں گے۔ سور کیا چیز ہے؟ یہ ایک سینگ نما ایک آلہ ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے منہ کے اوپر رکھے ہوئے اللہ کے حکم کا انتظار فرما رہے ہیں کب اللہ حکم دیتے ہیں، اور وہ اس میں پھونک مارتے ہیں۔ جیسے ہی پھونک ماریں گے، ان کے پھونک مارنے کی وجہ سے پوری کائنات کے اوپر ایسی ہیبت اور ایسی زوردار آواز طاری ہوگی کہ سب کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور سب کے سب وہیں مر جائیں گے۔ اس کا تذکرہ کیا گیا، نفخہ اولیٰ، صیحۃ واحدۃ، ایک ہی چیخ ہوگی، ایک چنگاڑ ہوگی، تأخذہم، جو پکڑے گی ان کو، وہم یخصمون، یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ یہاں جھگڑنے سے کیا مراد؟ دنیاوی معاملات چل رہے ہیں، گاہک دکاندار کے پاس پہنچا، کپڑا نکلوایا اور دونوں نے تھان کو دیکھنا شروع کیا، ایک طرف سے دکاندار نے پکڑا ہوا، دوسری طرف سے گاہک نے پکڑا ہوا، ابھی کینچی نہیں چلے گی۔ اور ادھر سے ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، لقمہ اٹھا کر منہ کے اندر ڈالا، ابھی چبا نہیں پائے گا۔ ادھر عورتیں اپنے بچوں کو تیار کریں گی سکول بھیجنے کے لیے، ابھی ٹفن ان کے بیگ میں ڈالے جا رہے ہوں گے، ابھی انہوں نے بیگ نہیں پہنے ہوں گے۔ کسی نے بیگ پہنے تو وہ چل نہیں پائیں گے، کوئی چلے ہیں تو سکول نہیں پہنچنے پائیں گے۔ یہ ایسے حالات ہوں گے کہ جب اللہ کا حکم نافذ ہوگا اور اس وقت پھر سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، نہیں وہ طاقت رکھیں گے کوئی وصیت کر جانے کے، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، نہ وہ اپنے اہل کی طرف يَرْجِعُونَ، لوٹ کر جانے کی طاقت رکھیں۔ کسی قسم کی طاقت نہیں ہوگی۔ جیسے ہی چیخ آئے گی، جیسے آواز آئے گی، سب کے سب وہیں مر جائیں گے،
ختم ہو جائیں گے اور کسی کے پاس ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی وصیت ہی کر جائے، کسی کو کوئی نصیحت کر جائے۔ وصیت نصیحت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جانے کی طاقت نہیں ہوگی، سب وہیں ختم۔ کوئی سفر میں ہے تو سفر میں ختم، کوئی گیٹ پہ کھڑا تو گیٹ پہ، کوئی گلی کے اندر کھڑا، کوئی کہاں، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہے نفخہ اولا۔ اس نفخہ اولا کے بعد ساری دنیا ختم، 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ پھر 40 سال کے بعد اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیں گے، اب دوبارہ وہ پھونک ماریں گے، جس کا تذکرہ ہوا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک ماری جائے گی سور میں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، اسی وقت وہ اپنی قبروں میں إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ کافر اپنی قبروں سے نکلیں گے، مسلمان اپنی قبروں سے نکلیں گے، اور یہ کافر اپنے رب کی طرف دوڑ کر جا رہے ہوں گے۔ جدھر سے آواز آئے گی کہ آ جاؤ ادھر، یہاں پر میدان محشر قائم ہونا ہے، یہ سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کے حکم کی طرف دوڑ کر چل رہے ہوں۔ قالوا یا ویلنا، اور کہیں گے ہائے خرابی ہمارے اوپر، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری نیند سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر بندہ قبر کے اندر کیا نیند اختیار کرے گا؟ یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے میری نیند سے کس نے اٹھا دیا، اس کا ایک جواب تو یہ ہے، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب پہلا نفخہ ہوگا اس وقت قبر کے سب عذاب روک دیے جائیں گے، سب سزائیں روک دی جائیں گی، سب تکلیفیں روک دی جائیں گی۔ 40 سال کا یہ دورانیہ نیند کا ہوگا، سکون کا ہوگا۔ اب جب 40 سال کے بعد نفخہ ثانیہ ہوگا اور آواز سننے کے ساتھ کافر جب اپنی قبر سے نکلے گا، اب وہ نیند سے اٹھ کر جیسے ہی کھڑا ہوگا اور سامنے تپش ہوگی، دھوپ کی شدت ہوگی، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، بلبلاہٹ ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، اور ایسی حالت میں وہ کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری نیند سے۔ دوسرا جواب، کافر بندہ جب تک قبر میں ہے وہاں پر بھی اس کے اوپر اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے، تکلیف ہے، سختی ہے، لیکن جیسے ہی وہ قیامت کے میدان میں قدم رکھے گا، قبر سے اٹھ کر محشر کے میدان کی طرف چلے گا، اس وقت کی گھبراہٹ اور تکالیف کا سلسلہ اتنا شدید ہوگا کہ اس کو قبر کی شدت کم معلوم ہوگی، اس کو قبر کی تکلیف اس کے سامنے نیند معلوم ہوگی اور آرام معلوم ہوگا۔ یہاں پر لفظ آیا یا ویلنا، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، ویلن، جہنم کے اندر ایک وادی ہے اور اتنی گہرائی کے اندر ہے کہ اگر کافر بندے کو وہاں پر پھینکا جائے گا تو 40 سال لگیں گے وہ لڑکھڑاتا ہوا اس وادی کی گہرائی تک پہنچے گا، 40 سال گزرنے کے بعد۔ اتنی گہرائی کے اندر وہ وادی ہے، اور وہ ہوں گی کس کے لیے؟ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا ہوگا، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو تکلیف دی ہوگی۔ یہ وادی وہ ہے کہ پورے جہنمیوں کی پیپ اور خون دریاؤں کی طرح، نہروں کی طرح جہاں سے بہتا ہوا گزر رہا ہوگا، یہ وہ وادی ہے، جہنم کی خطرناک وادی، جہاں پر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو ستایا ہوگا اور اللہ کے نبیوں کو تکلیف پہنچائی ہوگی اور اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا ہوگا۔ جب یہ کافر بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا اور یہ کہے گا مجھے نیند سے کس نے بیدار کروا دیا،
تو جواب ملے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہ آ گئی قیامت جس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں ہوگی مگر ایک ہی چنگاڑ ہوگی، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، اسی وقت وہ ہمارے سامنے پکڑے ہوئے حاضر ہوں گے۔ آج اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کے سامنے بغاوت کرنے والا، اللہ کے حکموں سے بھاگ نکلنے والا، قیامت کا دن آئے گا اور اللہ کے سامنے پکڑا ہوا مجرم بن کر حاضر ہوگا، گرفتار ہوگا، ہتھ کڑیاں بیڑیاں پہنی ہوں گی۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، آج کے دن نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر، شیئاً کچھ بھی، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، سب اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہیں بدلہ پاؤ گے مگر وہی جو تم کام کیا کرتے تھے۔ جو دنیا میں کھیتیاں بوئی تھیں، جو بیج بوئے تھے، آج اسی کے کاٹنے کا وقت آ گیا، اور جو کھیتی بوئی تھی وہی تم وہاں پر کاٹو گے، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن پاک کی ان ہدایات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی